محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کم درجے کا سمجھنا، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا۔ یہ محترم سامعین اس سے اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اپنے سے کم درجے کا سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اچھا سمجھنا، بہت اعلیٰ سمجھنا، اس سے اسلام کے اندر محترم سامعین منع کیا گیا ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ محترم سامعین ہمارے معاشرے کے اندر کچھ کردار اس قسم کے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو تھوڑی سی شہرت آ گئی، عزت آ گئی، مال آ گیا یا کوئی ایسی چیز آ گئی تو وہ فوراً آنکھیں جو ہیں وہ ماتھے پر رکھ لیتے ہیں اور دوسروں کو جوتی کی نوک پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ محترم سامعین انتہائی غلط ہے۔ اس کے متعلق آتا ہے حدیث شریف کے اندر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ۔ کسی بھی آدمی کے برا ہونے کے لیے، شریر ہونے کے لیے، شرارتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، گھٹیا سمجھے، کم درجے کا سمجھے۔ یہ محترم سامعین ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر فرق رکھا ہوا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، کسی کے پاس شہرت نہیں ہے، کسی کے پاس مال کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس علم کم ہے، کوئی حسن کے اندر زیادہ ہے، کوئی کم ہے، کوئی سفید ہے، کسی کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی بڑے قد کا ہے۔ یہ ساری چیزیں فرق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں محترم سامعین، لیکن ان فرقوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کو کم درجے کا سمجھنا، یہ محترم سامعین انتہائی بری بات ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سن ہی لیا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، شریر ہونے کے لیے، شرارتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کم درجے کا سمجھے۔ اور یہ محترم سامعین یہ تکبر کے اندر آتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر کے اندر آتا ہے۔ جیسا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ وہ بندہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ صحابہ نے عرض کیا، فقال رجل نے، ایک آدمی نے عرض کیا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة۔ ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اس کی جوتی خوبصورت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے یہ تکبر تھوڑا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ جمیل ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں ہر چیز کے اندر۔ تو محترم یہ تکبر تھوڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر خود ارشاد فرمایا، تکبر یہ ہے بطل الحق، حق کو ٹھکرا دینا، حق کو نہ ماننا، حق کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جانا، یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، اور دوسری لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اس لیے محترم سامعین یہ تکبر ہے جو دخول جنت سے مانع ہوگا، دخول جنت میں رکاوٹ بنے گا۔ اس لیے میں اور آپ کو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ تکبر نہ جو ہے وہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، گھٹیا نہ سمجھے۔ وہ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی علیہ رحمت نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، تو اللہ تعالیٰ کا اس پر خصوصی انعام و کرم فضل تھا۔ سخت دھوپ کے اندر اس پر جو ہے وہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، بادل۔ ایک گناہگار شخص نے دیکھا کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے، یہ کتنا خوش قسمت ہے، کتنا نیک بندہ ہے کہ اس پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اس کے دل کے اندر شرمساری آئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں۔ اور پھر وہ شرمساری سے کہا چلیں اس عابد کے پاس جاتا ہوں، شاید مجھے کچھ اور ہدایت مل جائے، میں بھی اسی طرح ہو جاؤں۔ عابد کے پاس آیا، عابد نے اس کو دیکھا یہ تو بڑا گنہگار ہے، اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا،
یہ میرے ساتھ بیٹھے گا مجھے بھی بدنام کرے گا، خود بھی بدنام ہوگا، خود تو بدنام ہے ہی ہے، مجھے بھی بدنام کرے گا۔ اب جیسے ہی اس نے اس کو یہ سوچا اور کہا چلے ادھر سے چلے جاؤ، مجھے بھی بدنام کرنے آگے ہو، سارا بڑا پریشان ہوا۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی وہ جانے لگا بادل عابد سے ہٹ کر اس پر گنہگار پر ہو گئے، اور گنہگار کے کیا اخلاق تھے، اس نے کہا آپ نے آنا ہے تو آ جاؤ۔ اب یہ کیا ہے، رحمت خداوندی سے وہ بندہ محروم ہو گیا، کس وجہ سے، اس کو حقیر سمجھا، بلکہ یہاں تک کا آتا ہے کہ اس وقت کے جو نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ اب یہ دونوں برابر ہو گئے ہیں، جو گنہگار تھا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اب وہ بھی نئے سرے سے نیکیاں کرے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ جو نیک تھا جس نے اس کو حقیر سمجھا میں نے اس کے سارے اعمال حبط کر دیے، سارے اعمال ضائع کر دیے، اب یہ بھی نئے سرے سے نیکی کرے۔ تو یہ محترم سامعین یہ نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جو لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن جو لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں ان کو انسانی شکل کے اندر چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، چیونٹیوں کی طرح، ہر طرف سے ذلت و رسوائی ان پر چھائی ہوگی، اور ان کو جہنم کے اندر بولس نامی قید خانہ ہے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، ہر طرف سے آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور ان کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ طینۃ الخبال کے الفاظ آتے ہیں کہ ان کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ تو محترم سامعین مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت، شہرت، مال و دولت یا کسی خاص نعمت سے نوازا ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر محترم سامعین یہ ایک دوسرے کو جو حقیر سمجھا جاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک علم ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس علم آتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کسی قسم کا بھی علم ہو، وہ دوسروں کو کہتے ہیں یہ تو جاہل ہیں، ان کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ یہ محترم سامعین رویہ درست نہیں۔ ذہن میں رکھ لیں، خاص طور پر جو دین کا علم ہے، جس طرح کہ بارش ہے نا، بارش یہ اگر زرخیز زمین پر برسے تو وہاں ہریالی آتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، اور اگر وہ کوڑے کچرے پر گرے تو وہاں سے بدبو جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے۔ ایسے ہی علم ہے، کچھ لوگوں کی دلوں کی زمین پر جب یہ اترتا ہے تو وہ بڑی زرخیز دلوں کی زمین ہوتی ہے، وہ لہلہا اٹھتی ہے، اور کچھ لوگوں کی جو دل ہوتا ہے، دل کی زمین پر کوڑا کرکٹ کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے علم آتا ہے وہ بدبو باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو جاہل، لوگوں کو بے وقوف، پاگل سمجھنا شروع کر۔ یہ محترم سامعین اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے یا کسی اور کو علم کی دولت سے نوازا ہے تو محترم سامعین جن کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے، تو محترم سامعین دوسرے لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے عبادت، کہ فرضی عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اور نفلی صدقات۔ اب یہ محترم سامعین بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن جو بندہ یہ نہیں کرتا، اشراق نہیں پڑھتا، اوابین نہیں پڑھتا، چاشت نہیں پڑھتا، تہجد نہیں پڑھتا، اور وہ نفلی صدقات نہیں دے سکتا، تو یہ اس کا یہ نہیں ہے کہ دے رہے ہیں تو دوسروں کو جو نہیں کرتے ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ اور یہ محترم سامعین عبادات کریں، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں۔ بہت سارے واقعات ہیں لیکن مختصر جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں تاکہ یہ آ جائیں اور میں اور آپ اس سے بچ سکیں۔ تیسری چیز محترم سامعین جس سے لوگوں کو حقیر سمجھنا بندہ شروع کر دیتا ہے وہ ممکنہ چیزوں میں سے ایک دولت بھی ہے۔ جب دولت کسی کے پاس آتی ہے تو اس کی آنکھیں سر پر آ جاتی ہیں، وہ دوسروں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور طرح طرح کے جملے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے جس سے دوسروں کی حقارت ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو یہ ہمیشہ میرے اور آپ کے پاس نہیں رہے گی، یہ عارضی چیز ہے، آج کسی کے پاس کل کسی کے پاس، آج کا غریب کل کا امیر ہے، اور آج کا امیر کل غریب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین جو ہے وہ اگر دولت آ جائے تو دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ چوتھی چیز
جوانی، قوت و طاقت اگر کسی کے پاس ہو تو ممکن ہے اس کے اندر یہ آ جائے، جو کمزور ہیں، نڈھال ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ان کو وہ حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز محترم سامعین، شہرت، پاپولرٹی جس کو بولتے ہیں، مشہور ہو جانا۔ شہرت جب ملتی ہے تو محترم سامعین پھر بھی بندے کے اندر دوسروں کے متعلق جن کے پاس شہرت نہیں ہوتی ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ محترم سامعین بڑے بڑے مشہور لوگ جن کو شہرت ملی وہ آج اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو شہرت پر اپنے دماغ کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج آپ کے پاس ہے، کل ہماری جگہ کسی اور کے پاس ہوگی۔ ایک ممکنہ چیز، چھٹی چیز، عہدہ و منصب۔ کسی کے پاس عہدہ آ جاتا ہے، منصب آ جاتا ہے، وہ دوسروں کو جن کے پاس نہیں ہوتا ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، باتیں تبدیل ہو جاتی ہیں جن سے لوگوں کی حقارت واضح طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر محترم سامعین عہدہ منصب ملے تو لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ساتویں چیز محترم سامعین حسن و جمال۔ اگر کسی کے اندر حسن و جمال آ جائے تو وہ ممکنہ ہے، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں۔ تو جن کے پاس یہ حسن نہیں ہوتا، قد کاٹ اچھا آ جائے، چھوٹے قد والوں کو جو ہے وہ حقیر، حسن چہرہ خوبصورت ہے، دوسرے جن کا چہرہ نہیں خوبصورت، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے، ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ حسن و جمال محترم سامعین، وہ کتنے لوگ تھے جو اپنے حسن و جمال پر ناز کیا کرتے تھے، آج بڑھاپے کی حالت کے اندر ان کے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں۔ تو اس حسن جمال کا کیا ہے جو عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے، تو اس پر دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک حسب و نسب ہے محترم سامعین، میں فلاں برادری سے، میں فلاں برادری سے، میں چودھری، میں رانا، میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں، یہ محترم سامعین حسب و نسب سے پھر بسا اوقات یہاں تک آ جاتا ہے، یہ کہہ دیتے ہیں وہ جی چھوڑو، اس کی نسل ہی دیکھ لو، اس کا وہ نسب دیکھو ذرا، اس کا کس برادری سے تعلق ہے، اس کی بات کرنے والی، یہ حقارت برے جملے محترم سامعین، حسب و نسب میرا اور آپ کا کمال تھوڑا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر جو ہے واضح طور پر فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو مذکر و مؤنث، مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے مختلف شعبے بنا دیے، مختلف قبائل، برادریاں بنا دی ہیں، یہ اس لیے ہیں لتعارف، تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے۔ یہ کوئی برتری اور اعلیٰ ہونے کی، اکمل ہونے کی، افضل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر کوئی چاہتا ہے اعلیٰ ہو، افضل ہو دوسروں سے، تو وہ تقوی کے اندر آگے بڑھے۔ ایک محترم سامعین چیز، مسلسل کامیابیاں کسی انسان کو مل رہی ہوں تو وہ دوسروں کے متعلق حقارت برے جملے، حقارت والا ذہن جو ہے وہ آ جاتا ہے، یہ فلاں کام ہے، ان کو محنت نہیں کرنی آتی، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو یہ محترم سامعین اگر مسلسل کامیابیاں بھی کسی کو مل رہی ہیں کسی بھی شعبے کے اندر، تو وہ محترم سامعین جن کو نہیں مل رہی تو ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ محترم سامعین، تو آج کی جو ویڈیو تھی اس کے متعلق یہی تھا کہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر کسی سے، خاص طور پر دیندار لوگوں کا جب طبقہ واسطہ پڑتا ہے تو وہ حقارت برے جملے یہ کہہ دیتے ہیں، انہیں بخشیا نہیں ہو جانا، اے دی بخشش نہیں ہونا، انہیں تڑپ تڑپ کے مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کبھی کبھار ہم بھی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس طرح کے جملے خطرناک ہوتے ہیں کہ دوسروں کو کہنا اس نے بخشیا نہیں جانا، اس نے جو ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہونی، اس نے تڑپ تڑپ کے مرنا ہے۔ یہ محترم سامعین حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس نے یہ قسم اٹھائی، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کو نہیں بخشے گا۔ فقال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یتعلی علیہ، یہ کون ہے جو میرے متعلق قسمیں اٹھا رہا ہے کہ اللہ اغفر لفلان، کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو بخش دیا، واحبطت اعمالک، اور میں نے اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد کر دیے۔
اس لیے محترم سامعین، مجھے اور آپ کو چاہیے دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے عقائد کو اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔